اور اسی پر میں نے 1 گھنٹہ بیان کیا تھا۔ اس جمعہ بھی وہی حروف تلاوت کیے ہیں۔ پہلے اس حروف کا جو سن چکے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا، اب بھی سن لیں کہ ان حروف سے کیا مراد ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں مجھے قسم ہے اپنی ذات حق کی۔ ہاں اشارہ ہے ذات حق کی طرف، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی ذات حق کی قسم ہے۔ اور عظیم الشان خدا ہے، اس کی ہی قسم ہونی چاہیے۔ شریعت میں بھی اللہ کی ذات کے سوا کسی غیر کی قسم کھانا درست نہیں ہے۔ شریعت میں اگر قسم ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، سرکار نے فرمایا جو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا۔ اس لیے کسی اور کی قسم نہیں، قسم ہے فقط اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا کہ ہاں قسم ہے مجھے اپنی ذات حق کی، بے شک اس کی ذات حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی ذات باکمال ذات حق ہے۔ اس جیسی باکمال کسی کی ذات نہیں ہے، اور وہ تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے۔ سب خدا کے صفات بہت اعلیٰ صفات ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں قسم ہے مجھے اپنی ذات حق کی، اور اسی کی ذات حق ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اپنی ذات حق کی قسم ہے۔ مجھے میم کی قسم ہے، لیکن میم سے مراد حضور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی ذات کی بھی قسم ہے اور اپنے محبوب کی ذات کی بھی قسم ہے۔ تو یہ دونوں قسمیں اس نے کیوں کھائی؟ اس لیے کہ ان الحق کا قد احتجب فی صورت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دین کے پردے میں چھپ کر نظر آتا ہے۔ اس کو دیکھنا ہو تو دین کے پردہ میں دیکھو، اس پردہ میں وہ نظر آتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا ہے اس نے عین ذات حق کو دیکھ لیا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات حق کی قسم کھائی کہ میں اس پردہ دین میں جلوہ گر ہوں، اگر مجھے دیکھنا ہو تو پردہ دین کے اندر جھانکو، دیکھو کہ میں نظر آتا ہوں کہ نہیں۔ اس بنا پر اللہ نے فرمایا حامیم، قسم ہے مجھے اپنی ذات حق کی، اور جو ذات حق
پردہ میم کے اندر نظر آئی اور کسی کے حجاب میں نظر آئی تو مجھے اس صورت کی بھی قسم ہے جس صورت میں وہ خود نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صورت پاک کو ایسا شفاف بنایا، ایسا مصفح بنایا، ایسا چمکدار بنایا کہ اس کے اندر اپنے آپ کو دکھائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک چمکتی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں جعلت انظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والى القمر فلهو احسن عندي من القمر۔ صحابی فرما رہے ہیں میں نے ایک رات چاند کو بھی دیکھا، اس کی روشنی کو بھی دیکھا، محبوب مصطفیٰ کریم کی نورانی شکل مبارک کو دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل انور اس چاند سے زیادہ حسین تھی۔ وہ چاند سے آپ کی شکل مبارک اس لیے حسین تھی کہ اس کے اندر حسن خدا نظر آ رہا تھا، حسن خدا نظر آ رہا تھا، اس لیے آپ کی شکل مبارک نہایت حسین و جمیل تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی شکل مبارک کو دیکھ کر فرشتہ ہو جاتے تھے، اس لیے کہ اس شکل محمدی میں حسن خداوندی نظر آتا ہے۔ اس بنا پر وہ فرشتہ ہو جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل محمدی، صورت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دکھانے کے لیے بنایا اور اپنے آپ کا اس نے دیدار کرایا۔ تو جنہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو ان کو اس روحانی لطف کا مزہ ان کو ہے کہ کس طرح اس شکل محمدی کے دیکھنے سے ان کو کتنا فرفتگی حاصل ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا قسم ہے مجھے اپنی ذات حق کی، میم قسم ہے مجھے پردہ میم کی، جس پردہ میم میں اپنا نظارہ کرا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شکل انور اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا آئینہ تھی، اور اسی حجاب، اسی نقاب، اسی پردہ میں اللہ تعالیٰ نظر آیا اور صحابہ نے دیدار کیا، سرکار نے دیدار کرایا۔ اس لیے فرمایا انا مرآت جمال الحق، میں اللہ کے جمال اور حسن کا آئینہ ہوں، شیشہ ہوں۔ اللہ کا حسن جمال دیکھنا ہو تو مجھ شیشہ میں دیکھو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ ذات خدا ہیں اور آئینہ حسن خدا ہیں، آئینہ جمال خدا ہیں۔ تو فرمایا انا مرآت جمال الحق، میں اللہ تعالیٰ کے جمال حقی کا آئینہ ہوں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آئینہ خدا تھا، اور ایک وہ آئینہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے نقش و نگار کو کبھی کبھی دیکھا کرتے تھے، وہ شیشہ بھی صورت محمدی کو اپنے اندر منقوش کر چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کبھی کبھی اس شیشہ میں اپنے ابرو مبارک کو دیکھتے تھے، کتنا حسین میرے رب نے بنائے ہیں۔ اپنے رخسار مبارک کو دیکھتے تھے، کتنا حسین بنائے ہیں۔ اپنے لب مبارک کی نزاکت کو دیکھتے تھے، کتنا نازک بنائے ہیں۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس شیشہ میں اپنی شکل مبارک کو دیکھا کرتے تھے۔ اس شیشے نے کیا کیا کہ حبیب کریم، جب تو نے مجھے پسند کر لیا ہے اپنے دیکھنے کے لیے، اب میں اپنے اندر کسی اور کی شکل کو آنے بھی نہیں دوں گا۔ حالانکہ جو بھی شیشہ اپنے سامنے رکھو تو اپنی صورت نظر آتی، اپنی شکل نظر آتی۔ شیشے کا عکس قبول کرنا اس کی صفت ہے، لیکن وہ شیشہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دیکھا کرتے تھے، اس نے کسی اور کی شکل کو قبول ہی نہ کی۔ کیونکہ صاحب روح المعانی نے، علامہ محمود آلوسی بغدادی نے روح البیان میں فرمایا کہ وہ شیشہ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ تھا، انہوں نے غلافوں میں چھپایا ہوا تھا۔ جب کسی صحابی کو تمنا ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل انور کی زیارت کروں تو وہ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در اقدس پر حاضر ہوتا اور عرض کرتا کہ اے بی بی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، مجھے وہ شیشہ تو دکھا دیں۔ بی بی صاحبہ وہ غلافوں سے غلاف ہٹا کر وہ جس وقت شیشہ مبارک سامنے کرتی تو وہ صحابی اپنی شکل نہیں دیکھتا تھا، اس میں رسول اللہ کی شکل دیکھتا۔ تو یہ وہ شیشہ ہے جس نے شکل محمدی، صورت محمدی کو منقوش کر لیا، کسی اور کی صورت کو قبول ہی نہ کیا۔ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی خاصیت ہے، یہ اس کا شان ہے۔ کسی اور کی شکل اس میں نظر نہیں آتی تھی۔ ہر صحابی جو بھی جاتا وہ اپنی شکل کو نہیں دیکھتا تھا اس شیشہ میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی زیارت کر کے آتا تھا۔ تو وہ شیشہ صورت مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیشہ خدا کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہو تو صورت مصطفیٰ کریم کے آئینہ میں دیکھو۔ اس لیے فرمایا آمین، قسم ہے مجھے اپنی ذات حق کی، اور قسم ہے مجھے میم کے پردہ کی، جس پردہ میں میں چھپا ہوا نظر آتا ہوں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تو بہت بڑے شان کا مالک ہے۔ آپ کی امت کے ولی کا قلب جو ہے وہ اس قدر روشن ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان، لوح و قلم اس پر پردہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ تو سرکار کے غلام کے قلب کا شان ہے، اس کے قلب کا شیشے کا شان ہے۔ تو فرمایا حامیم، قسم ہے مجھے ذات حق کی، اپنی ذات حق کی، میم، قسم ہے مجھے پردہ میم کی جس میں میں نظر آ رہا ہوں۔ عین، قسم ہے مجھے عین کی۔ عین سے کیا مراد ہے؟
المراد بالعین العلو، عین سے مراد علو یعنی بلندی۔ اللہ نے فرمایا جتنا میں نے تمہیں بلند بنایا ہے تیری ساری بلندی کی مجھے قسم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بلند فرمایا ہے یہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلندی کی انتہا جو ہے خدا کا عرش ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عرش کو بھی نیچے چھوڑ کر لامکاں کی طرف تشریف لے گئے تھے، تو معلوم ہوا کہ آپ کے عروج کی کوئی انتہا نہیں، آپ کے عروج کی کوئی انتہا نہیں، آپ کی علو اور بلندی کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے معراج کرایا تاکہ پتہ چلے کہ ایسا عروج نہ کسی کو دیا ہے نہ دے سکتے، ایسی بلندی نہ کسی کو دی ہے نہ ہم دے سکتے۔ اس کو دی ہے جو عرش تک بھی پہنچا، عرش کو بھی نیچے چھوڑا، لامکان تک اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچا، تو اس کا عروج وہ ہے کہ کسی کا عروج اس کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ عین مجھے علو مصطفیٰ کی قسم ہے، عروج مصطفیٰ کی قسم ہے، بلندی مصطفیٰ کی قسم ہے، اور معراج مصطفیٰ کی قسم ہے۔ تو عین سے مراد علو ہے، بلندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر حیثیت سے بلند فرمایا، نبوت کے اعتبار سے بلند ہیں، رسالت کے اعتبار سے بلند ہیں، معجزات کے اعتبار سے بلند ہیں، اور عروج پرواز کے اعتبار سے بلند ہیں، شان کے اعتبار سے بلند ہیں۔ سارے فرشتوں کو نیچے چھوڑا، اوپر تشریف لے گئے، بلند ہیں۔ لوح و قلم کو بھی نیچے چھوڑا، اوپر تشریف لے گئے، بلند ہیں۔ خدا کے عرش کو بھی نیچے چھوڑا، اوپر تشریف لے گئے تو وہ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی بلندی عطا فرمائی ہے، جس بلندی کو کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ کتنی بلندی ہے۔ یا بلندی دینے والا جانے یا بلندی پر پہنچنے والا جانے۔ سرکار کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسی بلندی نہ کسی کو عطا ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کو علم میں بھی بلند فرمایا کہ آپ نے فرمایا علم میں اتنا بلندی ہے کہ علمت علم الاولین والآخرین، پہلوں کا علم بھی مجھے دیا گیا، بعد والوں کے حالات کا علم بھی مجھے دیا گیا۔ علم کی اتنا بلندی عطا اور فرمایا کہ علمت ما فی السماوات والارض، ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی میں جان چکا ہوں، ساتوں زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کو بھی میں جان چکا ہوں۔ تو آپ کے علم کی بلندی کا بھی کوئی حد بننا نہیں، کسی کا علم آپ کے علم کے برابر نہیں، نہ انبیاء کا علم برابر ہے، نہ ملائکہ کا علم برابر ہے، نہ جبریل کا علم برابر ہے۔ تو بلکہ جواہر البحار والے نے لکھا کہ جبریل علیہ السلام اگر کوشش کرے 1000 سال اور لامتناہی مدتوں تک کوشش کرے تو ما ادرک ربعا من معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی پہچان کا اس کو چوتھا حصہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو جبریل علیہ السلام کی سرکار کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ عروج عطا فرمایا، سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی،
اور قیامت کے دن بھی یہ نظارہ ہوگا کہ فرمایا آدم و من دونہ تحت لوائی بلا فخر، فرمایا آدم علیہ السلام اور ان کے ماں سوا تمام انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن میرے جھنڈے محمدی کے نیچے ہوں گے، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا جھنڈا محمدی اس قدر بلند ہوگا اور اس قدر وسیع ہوگا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کے نیچے ہوں گے، تو آپ کا جھنڈا سب سے بلند۔ آپ کے جھنڈے سے کسی کا جھنڈا بلند نہیں۔ تو والد سے قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن میرا امتحان لیا اسی مقام پر، فرمانے لگے کہ حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیسے بزرگ ہیں؟ میں نے کہا حضرت وہ سلسلہ چشتیہ نقش بندیہ کا بڑے پایا کے وہ بزرگ ہیں، بڑے ولی کامل ہیں، نقش بندیہ سلسلہ کے وہ سرتاج ہیں۔ فرمایا کامل ہیں؟ میں نے کہا حضرت وہ کامل ہیں۔ فرمانے لگے انہوں نے فرمایا ہے کہ لوائی اعظم من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کریم کے جھنڈے سے بہت بڑا ہوگا۔ مجھے فرمانے لگے یہ کیا ہو گیا؟ جب آپ نے کہا تو وہ اتنا ولی کامل ہیں اور بے شک ہیں، انہوں نے یہ کیسے فرما دیا کہ لوائی اعظم من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جھنڈا محمد کریم سے زیادہ ہوگا؟ تو ولی کا جھنڈا تو زیادہ ہو نہیں سکتا، بڑا ہو نہیں سکتا، تو ان کا جھنڈا سرکار کے جھنڈے سے کیسے زیادہ ہوگا، کیسے عظیم ہوگا، کیسے اعظم ہوگا؟ یہ کیا وجہ؟ یہ ایک بڑا امتحان تھا۔ جب میں نے جواب پیش کیا فرمایا آپ کو کون بتاتا ہے؟ میں نے کہا آپ کی دعا بتاتا ہے۔ اس کا جواب جب میں نے پیش کیا فرمانے لگے آپ کو کون بتاتا ہے؟ حضرت آپ کی دعا بتاتی ہے۔ جواب میں نے یہ پیش کیا کہ حضرت انہوں نے صحیح فرمایا۔ فرمانے لگے صحیح فرمایا ہے؟ میں نے کہا حضرت صحیح فرمایا۔ تو پھر بھائی عزیز کا جھنڈا بڑا ہے سرکار کے جھنڈے سے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے وہ خود تو فرما رہے ہیں کہ میرا جھنڈا بڑا ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ خود نہیں فرما رہے، اللہ فرماتا ہے بی ینطقو، ولی میری زبان سے بولتا ہے، اللہ ان کی زبان سے فرما رہا ہے کہ مجھ خدا کا جھنڈا سرکار سے بڑا ہے خدا کا جھنڈا بڑا کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ تو حدیث میں آیا بی ینطقو، تو ولی مجھ سے بولتا ہے، میری زبان سے بولتا ہے، لہذا اللہ نے ان کی زبان پر فرمایا کہ مجھ خدا کا جھنڈا رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بہت بڑا ہے۔ واقعی یہ حق ہے؟ فرمانے لگے آپ کو کون بتاتا ہے؟ حضرت آپ کی دعا بتاتا ہے۔ اس طرح وہ بڑے امتحان لیتے تھے، تو مشکل سے مشکل وہ سوالات کر دیتے تھے تاکہ میں دیکھوں کہ اس کا علم کتنا ہے۔ اللہ کے فضل سے سارے جوابات میں پیش کر دیتا تھا، اور جواب یہی عرض کرتا تھا کہ آپ کی دعا بتاتی ہے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بہت بڑا جھنڈا ہے کہ آدم و من دونہ تحت لوائی ولا فخر۔ فرمایا آدم علیہ السلام ان کے ماں سوا تمام انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن میرے جھنڈا محمدی کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا سب کے سروں پر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو میں نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عروج عطا فرمایا ہے جو عروج کسی کو عطا نہیں فرمایا اور نہ ہی قیامت تک کسی کو عطا ہوگا۔
لہذا عین سے مراد علو ہے، یعنی جھنڈا، یعنی بلندی کا جھنڈا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلندی عطا فرمائی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرماتا ہے میں نے تیرے راضی کرنے کے لیے تیرا ذکر بہت بلند کر دیا۔ تو جس کا ذکر بلند ہے تو اس کی شان بلند ہے، اس کی ذات بلند ہے۔ تو اس لیے فرمایا عین، قسم ہے مجھے عین، یعنی علو مصطفیٰ کی اور بلندی مصطفیٰ کی۔ سین، قسم ہے مجھے سین کی، سین سے کیا مراد ہے؟ المراد بالسین السید، اس سے مراد ہے کہ اے محبوب تو ساری کائنات کا سردار ہے، مجھے تیری سرداری کی بھی قسم ہے۔ ساری کائنات کا تو ہی سردار ہے۔ سرکار نے فرمایا انا سید العالمین، میں تمام جہانوں کا سردار ہوں۔ مولا علی کو فرمایا انت سید العرب والعجم، آپ عرب اور عجم کے سردار ہیں اور میں تمام جہانوں کا سردار ہوں۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا انا سید الانبیاء ولا فخر، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، یہ فخر کی بات نہیں ہے، جس کو اللہ بنا دے۔ تو انا سید الاولین والآخرین، فرمایا اولین کا سردار بھی میں ہوں، آخرین کا سردار بھی میں ہوں۔ جس کو اللہ تعالیٰ سرداری عطا فرمائے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی پوری کائنات پر، تو جب پوری کائنات پر آپ کی سرداری ہے تو سردار کے باقی سب غلام ہوتے، لہذا پوری کائنات غلامان مصطفیٰ۔ جب آپ سردار ہیں پوری کائنات آپ کی غلام ہے، جس میں تمام فرشتے بھی شامل وہ بھی غلام ہیں، جس میں انبیاء بھی شامل وہ بھی غلام ہیں، جس میں ان کی امت مسلمہ وہ بھی شامل وہ بھی غلام ہیں۔ تو شمار کرتے جائیں پوری کائنات کی تفصیلات میں چلے جائیں تو یہ سارے ہی غلام ہیں ایک ہی سردار۔ اس لیے فرمایا سین، اے سید کائنات، اے سردار کائنات، مجھے تیرے سردار ہونے کی بھی قسم ہے، تیری سرداری کی بھی قسم ہے۔ سردار بھی خود بنایا، قسمیں بھی خود کھا رہا۔ یہ محبت کا تقاضا کہ سردار بھی خود بنایا، سب کو غلام بھی بنایا اور قسم بھی کھا رہا ہے۔ یہ تقاضا محبت ہے اور یہ شان مصطفیٰ ہے۔ تو فرمایا سین، مجھے سردار کائنات کی قسم ہے اور مجھے سرداری کی بھی قسم ہے۔ یارے تیری سرداری کی بھی قسم ہے، تیرے سردار ہونے کی بھی قسم ہے، اور ساری کائنات تیری غلام ہے، تو سب کا سردار ہے، مجھے تیرے سردار ہونے کی قسم ہے۔ باقی ہم تو سرکار کے غلام، اہل سنت جتنی بھی ہیں سرکار کے غلام، اور دعا کرتے ہیں کہ وہ کو غلامی میں قبول فرما، دعا کرتے ہیں کہ غلامی میں قبول فرما۔ ہم جتنی بھی ہیں سرکار کے غلام ہیں، سرکار ہم سب کے سردار۔ تو عارف جامی فرماتے ہیں اگر اے غلام تیرا سر نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں ہو اور تیری جان پرواز کر جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے حق کے محبت ادا کیا ہے، نہیں، دعا کر کہ یہ تیرا سر قبول ہو جائے۔ تو اس بنا پر ہم غلام ہیں، وہ ہم سب کے سردار ہیں۔ سردار ہی افضل ہوتا ہے،
اس بنا پہ وہ افضل کائنات ہیں، وہ افضل کائنات ہیں اور افضل الخلق ہیں، افضل المخلوق ہیں، سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ آپ کے سارے ہی غلام ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اس بنا پر اللہ نے فرمایا سین، مجھے سرداری کی بھی قسم ہے، تیرے سردار ہونے کی بھی قسم ہے۔ اب آگے فرمایا قاف، دو نکت والا، دو نکت والا، اس سے دو چیزیں مراد ہیں۔ کاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے آنکھوں کے اندر یہ نقطے کی طرح ادھر بھی نشان ہے، ادھر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے مجھے تیری آنکھوں مبارک کی روشنی جو ہے، اس کی تجلی جو ہے ان نقطوں سے نکلتی ہے، مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ ایک تو مراد یہ ہے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کے اندر یہ دو نقطوں کی طرح، اور یہ وہ نگاہ آپ کے اندر ودیت تھی کہ جس نگاہ پاک سے ساری خدائی کو دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ چکے ہیں، اور جس وقت چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور ہمیں بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے، میں اس مسجد میں بیان کر رہا ہوں، وہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے تک ہر ایک شے کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہتھیلی پاک پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح رائی کا دانہ میرے ہتھیلی پر رکھا ہوا مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو پوری کائنات کا کوئی ذرہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سرکار اس نگاہوں سے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا کاف اشارہ ہے، اشارہ الی قلب المحمدی، سرکار کے دل مبارک کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ہر دل کی قسم نہیں ہے، مجھے ایک دل کی قسم ہے، ہر دل کی قسم نہیں، مجھے ایک دل کی قسم ہے، جس کو قلب اطہر مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کو قلب انور مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس دل کے شیشے میں خود نظر آتا ہوں، کیونکہ قلب المومن عرش اللہ، جب مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، ہر مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، تو محبوب کے دل کی کیا شان ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے قلب مصطفیٰ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی قسم، اور ظاہراً دل بڑا چھوٹا نظر آتا ہے، اس کی تصویر دیکھیں دل کی بڑی چھوٹا عضو نظر آتا ہے، لیکن حدیث قدسی میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا سونی سمائی ولا ارضی الا فی قلب مومن، مجھے نہ آسمان میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، اگر میں سماتا ہوں تو کامل مومن کے دل میں سما۔ یہ رسول اللہ کے غلام کے دل کا شان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا کیا شان، آپ کے قلب انور کا کیا شان۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قلب اطہر کا کیا شان ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے۔ اور یہاں تک آیا
کہ انا عند منکسرۃ القلوب، فرمایا جو دل میرے محبوب کے عشق میں ٹکڑے ہو چکے ہیں میں ان میں رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے دل کا یہ شان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا کیا شان ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ و عمل والوں نے فرمایا کاف، مجھے قسم ہے کاف کی، یعنی قلب مصطفیٰ کریم کی، کہ جس قلب مصطفیٰ کریم میں میں نظر آتا ہوں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دل میں نظر آتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور کتنا وسیع ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ظاہراً دل کی تصویر چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کو جتنا وسیع کر دے، جتنا وسیع کر دے، کیونکہ وہ امانت الہی جو اللہ نے رکھی تھی آسمانوں پر بھی، زمین پر بھی، پہاڑوں پر بھی، سب انکاری ہو گئے، ڈر گئے، تو حضرت انسان کامل نے وہ امانت برداشت کر لی، اٹھا لی، تو معلوم ہوا کہ اس کے دل کے اندر قوت بھی ہے، وسعت بھی ہے۔ تو وہی امانت اس نے اٹھائی، سب انکاری ہو گئے، آسمان انکاری ہو گئے، زمین انکاری ہو گئی، پہاڑ انکاری ہو گئے کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم تو جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت انسان نے اس کو اٹھا لیا، تو معلوم ہوا کہ اس کے دل کی قوت بھی سب سے زیادہ، اس کے دل کی وسعت بھی سب سے زیادہ۔ تو جب انسان کی دل کی قوت اتنا قوی ہے کہ آسمان جس کو نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکے، اور پہاڑ نہ اٹھا سکیں، اور کامل مومن کے دل نے اس امانت کو اٹھا لیا، اس کے اندر قوت کتنی ہے، وسعت کتنی۔ اور جب اس کی قوت، اس کی وسعت کو دیکھتے ہیں تو پھر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی کتنا قوت ہے، کتنا وسعت ہے، آپ کے قلب انور کی کتنا وسعت ہے اور کتنا قوت ہے۔ تو بلکہ علامہ اقبال تو کہتا ہے کہ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب در گردد نبی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کی قوت، ہمارے جگر کی قوت رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ قوت قلب و جگر گردد نبی، ہمارے دل کی قوت، ہمارے جگر کی قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ از خدا محبوب در گردد نبی، فرمایا اللہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہے۔ از خدا محبوب در گردد نبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبوب ہونا کس بنا پر؟ علامہ نے یہ نہیں بیان کیا، صرف یہ کہا ہے کہ اللہ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات سے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، وجہ نہیں بتائی۔ یہ حضرات وجہ نہیں بتاتے ہیں، پھر میں بتاتا رہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ سائیں پوچھا صدیق تو دیکھو میں میٹھا یا رب میٹھا، سائیں پوچھا صدیق تو دیکھو میں میٹھا یا رب میٹھا، سونا تو میٹھا سائیں تائیں چکھائے حق دکھا من دے۔
اے محبوب ذات حق کو تو نے دکھایا ہے اور اس کو تجھ میں دیکھا ہے اور تو نے ہی دکھایا ہے، اس لیے سب کچھ تو ہے میرے نزدیک، اس لیے میں تو تجھے اللہ سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مجھے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے علامہ اقبال نے بھی یہی کہا از خدا محبوب تر گردد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہیں۔ یہ ایک محبت کے سودے ہیں، یہ حضرات کہہ چکے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے، حق بھی ہے، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو پروردگار عالم جل شانہ امن والوں نے فرمایا قاف مجھے قلب مصطفیٰ کی قسم اور نبی کریم علیہ السلام کے دل روشن کی قسم، نبی علیہ السلام کے قلب منور کی قسم، نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کی قسم، نبی علیہ السلام کے قلب حسین و جمیل کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ خود پیدا فرمایا اور اس کی قسمیں بھی خود کھائی، اور قلب مصطفیٰ پیدا بھی فرمایا اور پھر جبریل علیہ السلام سے قلب اطہر نکلوایا اور جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور سرکار شب معراج ان سے باتیں بھی کر رہے تھے جبکہ آپ کا قلب اطہر جبریل کے ہاتھ میں تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ دل کے محتاج بھی وہ دل کے محتاج بھی۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اپنے ہاتھ میں لیا، میں نے اس میں دیکھا، کیا دیکھا؟ فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، دو آنکھیں تھیں آپ کے دل مبارک کے اندر ساری خدائی کو دیکھنے والی، اور دو کان تھے آپ کے قلب اطہر میں ساری کائنات کی آوازوں کو سننے والی۔ تو جبریل علیہ السلام نے یہ خود دیکھا، جب یہ دو کان مبارک اور دو آنکھیں مبارک جبریل دیکھ چکے ہیں تو اب تک وہی دو آنکھیں اور دو کان آپ کے قلب انور میں موجود ہیں کہ سرکار زندہ جاوید ہیں، تو وہ موجود ہیں۔ جب وہ موجود ہیں اس قلب اطہر کے آنکھوں سے وہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، ساری خدائی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہماری آواز جو شان مصطفیٰ کے بیان کرنے والی اس کو بھی سن رہے ہیں، اور آپ کی داد والی آواز اس کو بھی سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سب آوازوں کو سننے والے اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے آپ کی ذات پاک۔ اس بنا پر جو ہے کڑی کھڑی تو نہیں ہوگی، صحیح ہے، صحیح ہے؟ جی جی، کیا ٹائم ہے؟ سوا دو ہے؟ جی جی، ہاں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دل مبارک بنایا کہ ایسا کسی نبی کا دل نہیں بنا، ایسا کسی رسول کا دل نہیں بنا، جو دل اپنے محبوب کا بنایا۔ اور کیوں ایسا بنایا؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو جو اس میں دکھایا، یہ اپنے آپ کو جو اس میں دکھایا، اس لیے ایسا شان والا دل مبارک بنایا، اور ایسا کسی کا دل نہ بنایا۔ تو آپ کا قلب انور بھی بے مثل و بے مثال، اور سینہ اقدس بھی بے مثل و بے مثال، کیونکہ جس وقت جبریل نے سینہ مبارک کو چار کیا، دو حصے کر دیا، تو آپ کو ذرہ برابر درد نہ ہوا، تکلیف نہ ہوئی
اور خون کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرا، اور یہی تو معجزہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی تو معجزہ مصطفیٰ ہے کہ قلب اطہر سے اور سینہ اقدس سے ایک ذرہ خون کا نہیں گرا، جبکہ سینہ چاک ہو گیا اور کوئی خون کا قطرہ نہیں گرا، اور اس کے بعد ایک ذرہ درد تکلیف آپ کو نہ ہو، جبکہ اتنا سینہ چاک ہو جائے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن سرکار کو نہ کوئی درد ہے نہ کوئی تکلیف ہے، نہ ہی آپ کا خون کا قطرہ نیچے گرا ہے، تو معلوم ہو یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس کی بے مثلیت کی دلیل ہے۔ سرکار کے سینہ اقدس کی بے مثلیت کی دلیل ہے۔ آپ لوگوں کو بائی پاس سوتا ہوا دیکھا ہوگا، کئی مدتیں سوئے پڑے رہتے ہیں، سیدھے سوئے پڑے رہتے ہیں، بڑی احتیاط ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں، لیکن وہاں نہیں، معلوم ہوا یہ بے مثل نہیں ہے، سرکار تو بے مثل ہے۔ آپ کا سینہ اقدس چاک بھی ہوا اور پھر اس میں کوئی درد بھی نہ ہوا، خون کا قطرہ بھی نیچے نہ گرا، تو یہ آپ کے بے مثل ہونے کی دلیل۔ قلب اطہر جبریل کے ہاتھ میں ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی بے مثلیت کی دلیل۔ اور پھر قلب اطہر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات، انوار، قوتیں منتقل کی گئیں کہ ذات خدا کو دیکھنا تھا، یہ بھی بے مثلیت کی دلیل۔ تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے تجلیات، انوار سے بھرپور کیا آپ کے قلب اطہر کو کہ خدا کی ذات کو دیکھنا ہے، اور وہ قوتیں ودیت رکھی ہیں، تو یہ بھی آپ کی بے مثلیت کی دلیل ہے۔ اور آپ کا قلب اطہر پھر دھویا گیا ہے آب زمزم سے، آب زمزم سے آپ کا قلب اطہر دھویا گیا۔ پہلی بات کہ دھویا کیوں گیا، وہاں دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر دو، زمزم سے دھونے میں کیا حکمت ہے؟ دھویا اس لیے گیا ہے کہ ذات خدا کو دیکھنا ہے، بے حجاب دیکھنا ہے، بے پردہ دیکھنا ہے، تو اس لیے قلب اطہر جو ہو پہلے سے مزید شفاف ہو جائے، اس لیے قلب اطہر دھویا گیا۔ اب رہا کہ زمزم شریف سے کیوں دھویا گیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ زمزم شریف متبرک ہے، اللہ کے نبی کی ایڑی کی برکت سے پیدا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پیدا ہوا تھا، اس لیے وہ بابرکت ہے، اس لیے اس بابرکت سے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ لوگ کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا کہ اس طرح ہو، میرا دل یہ مانتا ہے کہ آب زمزم سے اس لیے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا اور آپ کے قلب اطہر سے اس کو مس کیا گیا تاکہ اس کی شان زیادہ ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مفتی اعظم پاکستان، وعلیکم السلام، تاکہ اس کی شان زیادہ ہو جائے، اس کی پاکیزگی اور بڑھ جائے، اس کی شان اور بڑھ جائے۔ اس لیے حکم ہے کہ آب زمزم کو اگر پینا ہوگا تو کھڑے ہو کر پی، باقی پانی کا حکم ہے بیٹھ کر پی۔
آب زمزم شریف کا حکم ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پیو. لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کھڑے ہو کر پانی، آب زمزم کو کھڑے ہو کر پانی پینے کا حکم کیوں؟ جب سب پانی کا حکم ہے بیٹھ کر پیو اور 3 سانس میں پیو اور اس کو یکدم پیو اور کھڑے ہو کر پیو. فقط اس لیے ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قلب اطہر سے جو مس ہوا ہے اس کا شان بڑھ گیا، تعظیماً کھڑے ہو جائے. تعظیماً کھڑے ہو جاؤ. زمزم شریف کو کھڑے ہو کر پانی پیو اور تعظیم کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے مس ہوا. یہ سمجھ آیا؟ تو اگر جو زمزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے مس ہوا ہے اس کا تو شان یہ ہے کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ارے پانی کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو رسول اللہ کے میلاد شریف کے قیام کے بعد کیوں نہ کھڑے ہو جاؤ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آتا؟ آب زمزم کے پانی کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قیام ہو تو قیام کرنا ہو، میلاد شریف ہو، محفل ختم ہو رہی ہو، اٹھ کر قیام تعظیمی ہم کرتے ہیں. پھر یہ کیوں نہ جائے پانی کے لیے قیام تعظیمی ہے، سرکار کے لیے کیوں نہیں؟ یہ سمجھ آیا؟ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو مجھے پرچی آئی کہ حضرت صاحب پانی تو نظر آتا ہے زمزم کا، اس لیے وہاں قیام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر نہیں آتے ہیں، آپ کیوں قیام کرتے ہیں؟ سمجھ آتا؟ وہ تھوڑے اس کو اعتراض آتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ ہر اعتراض کا جواب بھی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اعتراضی بنایا ہے، ہمیں جواب دینے والا بنایا. ان کی قسمت میں اعتراض کرنا، ہماری اچھی قسمت ہے جواب دینا. تو میں نے جواب دیا اس کو کہ اگر دیکھنا ضروری ہے یہ تو قیام تعظیمی جو ہے مستحب ہے، باعث ثواب ہے. میں نے کہا ارے بے عقل، نماز کے اندر قیام اللہ کے سامنے وہ فرض ہے، کتنی بار دیکھ کر قیام کرتے ہو بتاؤ؟ کتنی مرتبہ خدا کو دیکھ کر قیام کرتے ہو؟ اگر قیام فرضی بن دیکھے جائز ہے تو قیام مستحب بھی بن دیکھے جائز ہے. اب بولتی بند ہو گئی ان کی، بولتی بند ہو گئی. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو سنیوں کو علم دیا ہے ان کو دیا ہی نہیں. میں نے کہا دیکھ لیا آپ نے، اب سمجھ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے بھی آپ کے لیے قیام تعظیمی درست ہے. میں نے کہا یہ جو کرام کاتبین بیٹھے ہیں، میں نے کہا کتنی دفعہ ان کو دیکھا ہے، کیوں مانتے ہو بھی ہے؟ کیوں مانتے ہو؟ یہ بیٹھے بن دیکھے، یہ بیٹھے اس کو تو مان رہے ہو. باقی دیگر فرشتے آسمان والے سب موجود ہیں تو بن دیکھو ان کو بھی مان رہے ہو. جنات کتنی موجود ہے دنیا میں، بن دیکھے ان کو بھی مان رہے ہو. ارے ان سب کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بن دیکھے مان لیتے ہو تو ایک کو تو مان لو. میری باتیں سمجھ آتی ہیں؟ بتاؤ. میں نے کہا بھائی بتاؤ، جو لاکھوں کے تعداد میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے، ان کو تو بن دیکھے مان رہے ہو کہ سارے فرشتے موجود ہیں، جبکہ ایک کو بھی نہیں دیکھا.
سارے جنات موجود ہیں جبکہ ایک کو بھی نہ دیکھا. کرامن کاتبین موجود ہیں ایک کو بھی نہ دیکھا. جنت موجود ہے نہیں دیکھا. جہنم موجود ہے نہیں دیکھا. عرش موجود ہے نہیں دیکھا. لوح قلم موجود ہے نہیں دیکھا. ارے یہ تمام موجودات جو ہیں بن دیکھے مان رہے ہو. کثیر کو مانتے ہو تو اس ایک کو بھی مانتے بس. ہم بن دیکھے قیام کرتے ہیں. بن دیکھے قیام کرتے ہیں. ہم نہ دیکھیں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں. ہمارے نہ دیکھنے کا قصور ہماری بینائی کا ہے. ان کے موجود ہونے کا کوئی انکار نہیں. ان کے موجود ہونے کا کوئی انکار نہیں. آنا جلی سمن ذکرنی فرما جو مجھے یاد کرتا ہے بس ساتھ بیٹھا ہوا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر بھی نہ آئے تب بھی قیام درست ہے. باعث ثواب ہے, باعث برکت ہے. اگر ہر دیکھنا ضروری ہے ان سب کو نماز بغیر خدا کے دیکھنے کے نہیں پڑھنا چاہیے کہ قیام جو کرتے ہو پانچوں ٹائم خدا تو تمہیں نظر نہیں آتا کیوں قیام کرتے ہو. دیکھنا جو ضروری ہے. ادھر دیکھنا ضروری ہے تو مانتے ہو کہ ہاں نہیں دیکھ سکتے تو قیام کرتے. تو ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے ہو تو مان لو کہ یہاں بھی قیام تعظیمی مستحب ہے, وہاں فرض ہے, یہاں مستحب ہے. وہ بھی جائز, یہ بھی جائز, وہ بھی اللہ کا حکم ہے, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. جائز وہ بھی ہے, جائز یہ بھی. یہ سمجھ آیا؟ ہاں. تو پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ نے اہل سنت کو حق عقیدہ عطا فرمایا. اس کے دلائل قطعی ہیں, یقینی ہیں, اور براہین قاطعہ بالکل یقینی ہے. میں سن 78 میں میرا خیال میں نے دورہ پڑھایا تھا وہاں کوہبری میں. تو وہاں کے لوگ کہتے تھے, بڑے بڑے پیر کہتے تھے کہ یہ جو مولانا خانپور سے ہیں یہ اہل سنت کے لیے براہین قاطعہ میں سے ہیں. اس وقت بھی مانتے تھے. آج سے اللہ جانے سن 78 79 تھا. تو بتاؤ یہ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے دلائل قطعی یقینی عطا فرمایا. عقل بھی تسلیم کرتا ہے, دل بھی تسلیم کرتا ہے. اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا شان میں نے ان 5 حروف سے بیان کیا ہے. ہا میم عین سین قاف, ان 5 حروف سے. پچھلے جمعہ بھی میں نے 1 گھنٹہ بیان کیا تھا. اب کے جمعہ بھی 1 گھنٹہ انہی حروف پر میں نے بیان کیا, جبکہ ان حروف پر کوئی بھی بیان نہیں کرتا. زندگی گزر گئی سب کی, ان حروف پر کسی سے کلام سنا ہی نہیں ہے, نہ آگے سنو گے سوا اس فقیر کے, اس لیے کہ مجھے کہیں سے آتا ہے. یہ اس کی عنایت ہے, یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کا فضل ہے, جس کو عطا کرے وہ عطا کر دیتا ہے. اس نے ہم پر فضل کیا ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر جو بھی کسی قسم کے اعتراض کریں تم دلائل سے جواب دیتے رہو. سبحان اللہ. یہ میری اچھی ڈیوٹی لگائی, سرکار نے میری اچھی ڈیوٹی لگائی. سب ڈیوٹیوں سے اعلیٰ ڈیوٹی یہ ہے. اس لیے میں اس ڈیوٹی پر بڑا خوش ہوں, بہت خوش ہوں. 80 سال گزر گئے, ٹھیک ہے, میں اس ڈیوٹی پر بڑا خوش ہوں. کوئی کسی کی ڈیوٹی کہاں, کوئی کہاں. میری ڈیوٹی سرکار کے شان بیان کرنے کی بھی ہے اور معترض کے جواب دینے کی. محبت والا محبت صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد